میں ہوں ساریہ سیمسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کا پروگرام آج کا رپورٹر۔ دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے۔ پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کئی مراحل سے طلبہ کو گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی کل آبادی لگ بھگ 24 کروڑ ہے، جس میں سے 45% بچے ہیں۔ اب بچوں کی تعلیم میں ہم 180 ممالک میں سے 164ویں نمبر پر آتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آسانی رہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لٹریسی ریٹ میں ہم بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی نظام رٹا نظام ہے، یعنی ہم رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترقی یافتہ یا پھر ترقی پذیر ملکوں میں اب رٹا نظام کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں تعلیمی نظام ریسرچ کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں ہوم سکولنگ کا نظام بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ دیگر ممالک کی طرح ایک تعلیمی نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہوم سکولنگ کی جاتی ہے اسے اہمیت نہیں دی جاتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر میں چونکہ تعلیمی نظام میں ہوم سکولنگ کو ایک اہم اہمیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے جو غریب طبقے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ آسان رہتا ہے کہ وہ گھروں میں تعلیم حاصل کریں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کالجز کا یا ہائی سکولز کا رخ کر لیں تو ان کو یہ زیادہ افورڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہم اس طرح سے بچوں کی تعلیم کے لیے آگے بھی نہیں بڑھ پائے ہیں۔ دنیا بھر میں تعلیم کے نظام کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی۔ پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں اس حوالے سے کچھ منزلیں ضرور طے کی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یہاں سے نظر دیں، رپورٹ تیار کی اسلام آباد سے آپ کو دکھائیں گے۔ تعلیم کا عالمی دن اور پاکستان میں تعلیم کی زب و حالی کی رپورٹ 2021 اور 22 کے ڈیٹا پر رپورٹ تیار کی گئی۔ ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اسلام آباد میں 80,000 بچے اسکول جانے سے محروم۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 1 کروڑ 17 لاکھ 30 ہزار، سندھ میں 76 لاکھ 30 ہزار، KPK میں 36 لاکھ 30 ہزار، بلوچستان میں 31 لاکھ 30 ہزار بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 80,000 بچے اسکول نہیں جا رہے۔ 2016 اور 17 میں 44% بچے اسکولوں سے باہر تھے، اور 2021 اور 22 میں 39% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ انٹر کی سطح پر 60% بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ میٹرک، مڈل اور پرائمری سطح پر 44%، 30% اور 36% بچے اسکول نہیں جا رہے۔ یاسر نظر، آج نیوز، اسلام آباد۔ یوں تو آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن سندھ کے ضلع بدین میں تعلیم کا معیار ایسا ہے کہ شدید سردی میں بھی بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ عمران عباس کی رپورٹ۔ دنیا بھر میں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ضلع بدین کے بیشتر اسکولوں میں آج بھی ہزاروں طلبہ کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق ضلع بھر میں 3,000 کے قریب پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں، جن میں 1,200 کے قریب ایسے اسکولز ہیں جن کی یا تو عمارتیں خطرناک بن چکی ہیں یا پھر ان کی عمارتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ صاف پانی، فرنیچر، بجلی یا پھر دیگر بنیادی سہولیات تو ان بچوں نے دیکھی تک نہیں۔ ہمارے پاس جو ہے نا 350 بچے ہیں، تو جو روم ہے وہ 150 بچے جو ہے نا وہ روم میں بٹھا کے ہم پڑھا رہے ہیں، باقی جو 200 بچے ہیں وہ ہم باہر بٹھا کے پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس روم نہیں ہے، ہم اس لیے باہر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہم سردی میں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس پانی کی ضرورت ہے۔ سردی بھی بہت ہے، کیا کریں، ہمیں بہت سردی لگتی ہے، لیکن کیا کریں، روم نہیں ہے۔ بدین میں اسکولوں کی ایسی صورتحال پر محکمہ تعلیم کے افسران اپنا موقف دینے سے انکار کرتے ہیں، اور گزشتہ 5 سالوں کے دوران منتخب ہونے والے نمائندگان بھی اس صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہے۔ عمران عباس، آج نیوز، بدین۔ تو دنیا بھر کے حساب سے پاکستان میں اگر تعلیمی نظام کے لیے اقدامات دیکھا جائے، ایک تو وہ اقدامات بہت زیادہ کم ہیں، اور پھر اس کا فالو اپ نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ان مسائل کو ٹھیک کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی میں بات کریں گے، انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم ہے، صدر یونائٹڈ ٹیچرز ویلفیئر، اور ڈاکٹر فضل الرحمان ہمیں جوائن کریں گے، ماہر تعلیم ہے، سابق انٹرمیڈیٹ بورڈ کے یہ چیئرمین بھی رہے ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ انیس صاحب، پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر پاکستان میں جو اس وقت نظام تعلیم ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے۔ چند ایک بڑے شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا رجحان خاصا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا فالو اپ بھی رہتا ہے، لیکن انٹیریئر کی طرف آپ چلے جائیں، چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، تو یہ حالات بہت برے ہیں، اور اگر بلوچستان کی صرف اگر بات کریں تو وہاں تو اور بھی برے حالات ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں آج ٹی وی کا کہ انہوں نے اس فنڈنگ ایشو پر میری رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیمی پالیسیاں یا تعلیمی اصلاحات بناتے ہوئے کبھی بھی ملک کی ضروریات اور وقت کے تقاضوں اور زمانے سے مقابلے کے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ 3 امور ہیں جو فروغ تعلیم کے لیے ضروری ہیں. ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. حالت یہ ہے ہماری کہ پالیسی بناتے وقت کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسکول اور طلباء اور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی بنائی جاتی ہے. ضرورت کے تحت اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی بنائی جاتی ہے. جیسے اب الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کے نقطہ نظر سے بنائی گئی, یا یہ کہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں, لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. تو اب دیکھیے جیسے کہ چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے ECD. اب ان کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ جناب جن اسکولوں کے اندر یہ ٹیچر ہیں وہاں طلباء نہیں ہیں, اور جہاں اسکول میں ٹیچر ہیں وہاں پر انہوں نے, جہاں پر یعنی یہ سمجھیے کہ طلباء ہیں تو وہاں پر ٹیچر نہیں ہے. یہ ایسی یعنی افراتفری رکھی گئی ہے. ابھی جیسے پروموشن گریڈ 20 کے اندر ورکنگ پیپر میں 48 لوگوں کو سندھ میں پرموٹ کیا گیا. اب اس کے اندر سب سے بڑا لیپ یہ ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں گریڈ 20 کے اندر جو پرموٹ ہوئے ہیں ان کو پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے. پوسٹنگ دی گئی ہے ان لاڑکانہ سے پوسٹنگ دی گئی سر. اب یہ جو لوگ آتے ہیں جب ان ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو جناب ان کو یہی نہیں معلوم کہ اس علاقے کی ریکوائرمنٹ, یہاں کی طلباء کی نفسیات کیا ہے, اسکول کہاں ہے. وہ پیون اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اسکول ہمیں وزٹ کرائیں. تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج بنا ہوا ہے. اور یہ 1000 یہ اس لیے بھی تو ہے کہ یہ تمام تر بھرتیاں بھی سیاسی ہوتی ہیں. ہر سال ہم دیکھتے ہیں گوشت لسٹ نکلتی ہے, پھر ان ہی گوشت لسٹ کے کئی اساتذہ کو سیلریز بھی باقاعدگی سے جاری ہوتی ہیں. اس کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر فضل, آپ کی جانب آنا ہے. ہمارے ملک کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے ٹیچنگ کا. یعنی ہم تو ابھی تک اردو اور انگلش میڈیم کے بیچ میں ہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. دوسرا, پھر جب اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں بچے, یعنی سیکنڈری لیول کی طرف جاتے ہیں, تو انہیں مشکلات اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہر اسکول کا سٹینڈرڈ فرق ہے اور ایک سٹینڈرڈ کے حساب سے بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا ہے, اور ہائر اسٹڈیز میں پھر بچوں کو مشکل ہوتی ہے. جی تو اس پہ آپ کیا سمجھ؟ جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فضل صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیمی نظام ایک نہیں ہے. کیا یہ ایک اہم وجہ ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر نہیں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پہنچ پاتے؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت جو آج سے 1 سال جو پہلے صورتحال تھی پاکستان کی, تو اس میں پاکستان تعلیم پر 1.7% اور ہیلتھ پر 1.4% یعنی اپنی GDP کا لگا رہا تھا. اور ہمارے ملک کی جو آبادی ہے 242 بلین, تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت بھی یعنی کوئی 22 ملین کے قریب بچے ہیں کہ جو عملاً اسکول سے باہر ہیں, جس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے کوئی 4.7 ملین بچے ہیں یعنی جن کو ابھی تک اسکول کی ہوا نہیں لگی ہے. اب یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ جی ڈویلٹی ہے, تو یہ جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں ان کا تو بنیادی ماٹو ہی یہی تھا کہ جی ایک ہی نظام تعلیم ہوگا, اور پورے 5 سالوں میں وہ اس قابل نہیں ہو سکے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پورے 5 سال تو انہیں ملے بھی نہیں. بہرحال نہیں, میں 5 سال میں دونوں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں PTI بھی شامل ہے, جس میں PDM بھی شامل ہے. ٹھیک. جی میں ان پچھلے 5 سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان 5 سالوں میں دونوں حکومتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب علی جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم اسکول میں لائیں گے. تو پریکٹیکل اس وقت بھی 47 لاکھ بچہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے یعنی ہائر ایجوکیشن کی کہ اس وقت
सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सबसे कदीम जो यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी और फिर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ का प्रोफेसर, वहाँ का क्लर्क, वहाँ का एम्प्लॉई प्रैक्टिकली तनख्वाह के लिए तरस रहा है, उनको तनख्वाहें किस्तों में मिल रही हैं। तो एलोकेशन की सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त ये जो तो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं पेशावर के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर सबसे बड़ा माली बहरान है। यानी माली बहरान की जानिब भी आएंगे, लेकिन फजल साहब अहम नुक्ता तो ये है ना कि जो छोटे बच्चे हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन है, अभी तो बच्चों को वही हासिल नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारा मयार और फिर छोटे बच्चों की तालीम ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आएंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनीस साहब आप भी, फजल साहब आप भी अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि असातिज़ा और तलबा मयारी तालीम के अदम फराहमी का भी शिकवा करते नजर आते, और महकमा तालीम के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर ये रिपोर्ट बनाइए। पहले अपने व्यूअर्स को ये दिखाते। महकमा तालीम के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सहूलतों की फराहमी के दावे तो बड़े बड़े हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स ही है। लाहौर के गवर्नमेंट स्कूलों में इमारतें खस्ता हाली और सहूलतें ना होने के बराबर हैं। डेस्क काफ़ी पुराने और ये टूट जाते हैं, तो हमें अपनी क्लास में से डोनेशन इकट्ठी करके इनको ठीक करवाना पड़ता है, जो कि हमें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। खिड़की टूटी हुई है तो वहाँ से हवा वगैरह आती है, तो सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ठंड भी है, और ऊपर से यहाँ के यानी काफ़ी हालात खराब। तलबा की शिकायतें एक तरफ, असातिज़ा भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। कहते हैं छुट्टियां बढ़ाकर बच्चों की समझ से बालातर निसाब बना दिया है, जिसे पेपर से पहले पूरा करना मुश्किल है। हर रोज छुट्टियों पे छुट्टियां, कभी जो है ना वो सर्दियों के नाम की छुट्टियां, कभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां, कभी स्मोक की वजह से छुट्टियां। जहाँ थोड़ा सा स्मूथ होने लगता है निज़ाम, वहाँ छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। कई फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन को जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सहूलियात हैं वो होनी चाहिए, वो उसमें काफ़ी डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। वो भी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे अगर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। पंजाब भर के स्कूलों की तादाद अब 46,000 है, जहाँ 1.5 लाख से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं और स्कूलों के हालात भी अबतर ही दिखाई देते हैं। तो पंजाब भर में भी यौम तालीम मनाया तो जा रहा है, मगर शोबा तालीम के अबतर हालात से असातिज़ा खुद बहुत परेशान नजर आते हैं। हमारी नुमाइंदा मौजूद है हुमा भट्ट, जिन्होंने बात की है माहिर तालीम स्कूल एजुकेशन काशिफ चौधरी साहब से। उनकी गुफ्तगू पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी तालीम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब में बजट से लेकर और तालीमी सहूलियात तक हमें बहुत से शोबे जो हैं उनमें कमी ही दिखाई देती है, लेकिन ओवरऑल क्या सूरत हाल है और क्या लगता है कि तालीम के जो मैदान है उसमें कौन कौन सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, वो जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम काशिफ चौधरी साहब। उन्हीं से जान लेती हूँ। जी सर, सबसे पहला तो मसला है कि दुनिया सारी के अंदर जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, वहाँ तालीम का बजट सबसे ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझा जाता है, जो भी हुकूमत आती है ना वो ये समझती है कि ये शायद हमारा दुश्मन महकमा है जिसके ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं। आप अपनी कौम को संवार नहीं सकते। दूसरी बात है कि जो आप सहूलियात की बात कर रही हैं, कि आप देखें कि ग्रेजुअली आपकी आबादी में इजाफा हो रहा है, उसके मुकाबले में क्या गवर्नमेंट के स्कूलों की तादाद बढ़नी चाहिए थी? लेकिन हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। 10 साल पहले स्कूल जो थे वो 56,000 थे पंजाब के अंदर, आज वो स्कूल कम होकर 46,000 रह गए। और इसी तरह गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 10 साल पहले अगर आप कंपैरिजन करें तो 4 लाख से ज़्यादा असातिज़ा थे ऑन ड्यूटी, इस वक्त जो हैं वो 3 लाख समथिंग असातिज़ा हैं, यानी 1,30,000 असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे ऐसे असातिज़ा। तो ये है सूरत हाल सिर्फ पंजाब की, लेकिन उसके अलावा अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह के मसाइल हैं। और जिस तरफ हुमा भट्ट ने भी निशानदेही कराई कि स्कूल भी बतदरीज सरकारी तौर पर कम होते जा रहे हैं। अनीस साहब, आपकी जानिब आते हैं सवाल लेकर। अब पाकिस्तान में सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, असातिज़ा गायब होते जा रहे हैं, जो मौजूद हैं वो काम नहीं कर रहे। ऐसे में फिर कैसे बेहतर हो पाएगा निज़ाम तालीम? बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो आई है हमारे हुक्मरानों, इन्होंने इख्तियारात की मरकजियत को इख्तियार कर लिया है। डेवोल्यूशन प्लान के अंदर इख्तियारात जो थे वो लोगों के पास थे, अब इख्तियारात एक जगह सेंट्रलाइज हो गए हैं। अब जैसे किसी स्कूल को टीचर की ज़रूरत है
تو جناب وہ ڈائریکٹر ڈیو جو ہیں وہ ان کو جب لکھ کے دیا جاتا ہے تو جناب وہ سیکرٹری کے پاس جائیں گے, وہاں جائیں گے. اچھا جب یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنس ٹیچر چاہیے, ہمیں انگلش ٹیچر چاہیے, ہمیں میتھ کا ٹیچر چاہیے. جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اسکول کا ایچ ایم کہ جناب یہ ٹیچر دیجیے, وہ ٹیچر نہیں دیتے ہیں. ہمارے پاس ایس ایل ٹی بھیج دیں گے, ہمارے پاس اسلامیات کا ٹیچر بھیج دیں گے, اور وہ بھی ٹیچر آتا ہے جو کہ سیاسی چھتری کے نیچے ہوتا ہے, پڑھانا نہیں چاہتا ہے, وہ اپنے گوٹ بھاگ جاتا ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت معاملہ سدھرے گا جب کہ ماہرین تعلیم کی کمیٹی بنائی جائے اور وہ بیٹھ کے ڈیسیزن کریں. جب ہمارے یہاں جیسے اکیڈمک کونسل ہے, اکیڈمک کونسل میں کون سا ماہر تعلیم بیٹھا ہے ان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. وہ ان کے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس والے اساتذہ جب آئیں گے تو تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو پائے گا؟ یہ ایک اہم ہے بہت ساری وجوہات میں سے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو پا رہا ہے. بہرحال صرف نظام تعلیم نہیں بلکہ موضوع اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ہی اتنا. ملاقات ہوگی اگلے شو میں. دیکھتے رہیے آج نیوز.